پاکستان میں نے ایک محاورہ سنا تھا کہ کھوتے کے اوپر اگر کتابیں لاد دیں تو اس کو عقل نہیں آ جاتی. ہاں جی، وہ انسان نہیں بن جاتا. اچھا، کو تمہارے دل میں اگر کوئی آئی ہوئی ہے کوئی میاں بات تو کر لو. کوئی بھی نہیں. نہیں کر لو کوئی بات نہیں ہے یار. اچھا بہت برے لگ رہے ہو. تم بھی مجھے بہت برے لگتے ہو جب تنزیہ ایسے کرتے ہو. میں نے کوئی بات کرنی نہیں ہے، خام کا پیچھے پڑ گیا پنجے جھاڑ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے کہتے تھے کہ کھوتے پہ کتابیں لاد دے تو وہ انسان نہیں بن جاتا. اب جتنی بچوں کے بیگ میں کتابیں ہوتی ہیں اللہ جانتا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کے اوپر کتابیں لاد دے تو وہ کھوتا بن جاتا ہے. تو کھوتے بنے ہوئے ہیں بچے بیچارے. ہائے 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 ہائے. آج اچانک میں گھر ہی تھا، ابھی نکل رہا تھا آفس آنے کے لیے. یار کتنا مزہ آتا ہے یہ کہنے میں، آفس آنے کے لیے نکل رہا تھا. تو اوپر سے میرا بیٹا چھوٹا آ گیا دمدمہ. یار اس کا میں نے بیگ اٹھایا ہے امان سے، تم یقین کرو کہ میری بایو لمبی ہو گئی. وہ اتنا وزنی بیگ یار. اور میں نے ادھر بیگ رکھ کے چیک کیا، میں نے کہا شاید بچے نے رستے میں کوئی دوانے خرید لی ہیں جو اس میں رکھ لی ہیں. میں نے کھول کے دیکھا ساری کتابیں تھی یار. اچھا عزیز صاحب، یہ تو ابھی سردیوں کا موسم ہے نا، گرمیوں میں ڈبل ٹینشن ہوتی ہے ان بچوں کو. اچھا جی، گرمیوں میں کتابیں پھیل جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گرمیوں میں ایک تو گرمی نے بچوں کی مت ماری ہوتی ہے، اور دوسرا اسکول بیگز کا جو وزن ہے یہ بچوں کا برا حال کر دیتے ہیں. اچھا اچھا، میں نے سمجھا شاید لوہے کی طرح گرمی میں کتابیں بھی پھیل. نہیں. اچھا سر، اس سارے معاملے میں ایک بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنے بھی سکولز ہیں وہ جتنی بھی نوٹ بک کی تعداد ہے نا، وہ کمپلشن لگا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ کہ جو ہوم ورک کی کتابیں ہیں وہ الگ ہوں، کلاس ورک کی الگ ہوں، پھر نوٹ کرنے کے لیے جو ایک کتاب ہے وہ الگ ہو، رف کاپی الگ ہو. اس کی تعداد کم نہیں کی جا سکتی؟ میرا خیال ہے کہ اس پر اگر ہماری جو اسکولوں کی انتظامیہ ہے وہ بھی اور حکومت اگر اس مسئلے کو ایک سیریس مسئلے کے طور پر ایڈریس کرے تو اس کے کئی سلوشنز نکل سکتے ہیں. کہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمام کتابیں، کاپیز، نوٹ بکس جو ہیں وہ گھر لے جائی جائیں، اور جو گھر میں استعمال ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام واپس اسکول جائیں. بہت سی سلیکشن ہو سکتی ہے کہ یہ اسکول میں رہیں گی کتابیں آپ کی یا نوٹ بکس ہیں، اور یہ گھر میں رہیں گی. نہیں یار، میں تو حیران ہو گیا جتنا بجلی بیگ ہے اور اوپر بچے کی نرم ہڈیاں ہوتی ہیں. وہ گروتھ پیریڈ اس کا چل رہا ہوتا ہے. وہ کچی ہڈیوں میں بچہ اتنا وزن اٹھا کے ادھر کندھے کے اوپر ڈینگا ہو کے چل رہا ہو، اس کی کمر کی ہڈی کا کیا حال؟ میں تمہیں یہی بتانے لگا تھا کہ یہ جو بچوں کے اسکول بیگز ہیں ان کی صحت کے ساتھ کیا اثر کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک برطانوی ریسرچ ایک ادارہ ہے دا چیریٹی بیک کیئر، اس نے ایک ریسرچ رپورٹ شائع کی ہے جو تمام برطانوی اخبارات نے نمایاں شہ سرخیوں کے ساتھ اس کو چھاپا ہے. اس کے مطابق پچھلے 10 برسوں کے دوران برطانیہ میں، یعنی وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں پر یعنی اسکول بیگز اور بکس اور کاپیز کا وزن کم کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں بچوں کے اسکول بیگز کے حجم میں دگنا اضافہ ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھو یہ انگریزوں کے بچے بیچارے اتنا وزن اٹھا کے وہ وڈی انگریزی بولتے ہوں گے تو منہ سے چھوٹی ہو کے نکلتی ہو. اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو بہت الارمنگ بات ہے کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران برطانیہ میں یہ جو بچوں میں ریڑھ کی ہڈی کے امراض کی تعداد میں 27% اضافہ ہوا ہے. ڈیفینیٹ ہوا ہوگا یار، اتنے معصوم بچوں کو اتنا پارا بیگ چکا دینا کہاں کی عقل مندی ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنے وزن سے 15% زیادہ بوجھ اٹھانا پڑ جائے ایک خاص مدت سے زیادہ عرصے تک کے لیے، تو آنے والے سالوں میں ان کے ریڑھ کی ہڈی کے امراض میں مبتلا ہونے کے جو امکانات اور خدشات ہیں وہ 65% بڑھ جاتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے، بڑا ظلم ہو رہا ہے ایمان سے. میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ یار اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. یہ تم نے سنا کے مجھے حیران کر دیا کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے اسی طرح. لیکن اب برطانیہ کے جو تعلیمی اور سماجی حلقے ہیں وہ اس مسئلے کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں، بلکہ بعض اخبارات نے تو یہ رپورٹ شائع ہونے کے بعد اس مسئلے کو ہیلتھ کیئر ٹائم بوم قرار دیا. یار بالکل اسے سب سے پہلے اس کا نوٹس لینا چاہیے ہماری حکومت کو بھی. بڑا ظلم ہے یہ بچوں پہ. پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم پڑھے کیوں نہیں ہو یار، یہ تم پڑھے کیوں نہیں ہو. یہ تھوڑا ظلم ہے، کس طرح بچہ پڑھے. اچھا سر، کچھ تو کتابوں کا وزن ہوتا ہے نا بچے کے بیگ میں، کچھ گیمز رکھی ہوتی ہیں اس نے اپنے لیے، اور کچھ جو کمپیوٹر گیجٹس ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے. اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. کتابوں کا تو چلو وزن جو بڑا ہے بڑا ہے، بچوں نے اور 36 چیزیں اس بیگ میں ڈالی ہوتی ہیں. اب
इतनी इतनी बड़ी तो गेमें आ गई हुई हैं क्या? अमान से ये को चलानी भी नहीं आती। और कंप्यूटर अपने वो क्या होता है, कैलकुलेटर बीच में डाले होते हैं, फिर उसमें मोबाइल अपने डाले होते हैं, कई बच्चों ने तो चार्जर भी रखे होते हैं। बंदा पूछे चार्जर की क्या जरूरत है भाई, तुम स्कूल में स्टूडेंट लगे हुए हो क्या वापडा के एसडीओ लगे हुए हो जो तुम्हें इतनी काले आनी है? अब भेजनी से लैंड के फिर आइए थे डांगा लेके। वापडा वालों को बहुत काले आती है बेचारे। वैसे सर अगर हमारे स्कूल्स में ठंडा पानी पीने की सहूलत मैसर हो तो शायद बच्चों को फ्लास्क ना लेकर जाने पड़े। हाँ यार, वो पानी वाले थर्मोस तो बंद कराओ बच्चों के खुदा के वास्ते। यार वैसे ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं इधर बड़े शहरों के बच्चों की प्रॉब्लम, जहाँ पे बच्चों को बैग इतना नहीं उठाना पड़ता। ये मैंने देखा कई बच्चों के ड्राइवर साथ बेचारे बैग उठा के जा रहे होते हैं, या स्कूल वैनें लगी होती हैं उसमें बैग रख लेते हैं, जाके स्कूल के आगे उतार लेते हैं। बिल्कुल यार ये सोचो कि जो गांव में बच्चे 2-2, 3-3 मील दूर पैदल जाते हैं, इतने इतने बड़े बैग उठा के, यार वो कितने बाहिम्मत बच्चे हैं। कभी तुमने गांव के किसी सड़क के ऊपर स्कूल के बच्चे जो जा रहे होते हैं उनके हाथ में कभी ये पानी वाली बोतल देखी है? कभी नहीं। कभी टिफिन का डब्बा देखा? नहीं। वो बैग ही होता है, ये यादा से यादा उसने बेचारे ने को तरेक की सोटी पकड़ी है, बिल्कुल उसके साथ ही खेलता खेलता 3-4 मील दूर पहुंच जाता। सोटी क्या मतलब अजीज साहब? और गांव में रास्ते में कुत्ता शुता भी पड़ जाता है ना, उसके लिए बच्चे सोटी पकड़ लेते हैं, आएगा नजदीक तो कन्नों पे मारेंगे ठाक। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।